وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المظلمين رحمة للعالمين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كرم وليك Hello. ومن أعدائهم نتضرع إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نہضت حسینی میں امداد غیبی کا ظہور. The manifestation of divine help in the uprising of Imam Hussain علیہ السلام. یہ ہے موضوع. دن سے مر گئے ہیں اور بس میں کہا کرتا ہوں جو باتیں کی گئی ہیں وہ خطوط کا کام دیں گی، گائیڈ لائنس ہیں. آپ لوگوں کو ہوم ورک کرنا ہے. اس پہ ایکسپینڈ کرنے کے لیے صرف اشارے دیے گئے ہیں، اس پہ کام کرنا ہے. ہمارا کام تذکر ان نفعت الذکر، یاد دلانا ہے. سامعین کا کام ہے اس سے یاد دلانے کو، اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کریں، اس کو ایکسپینڈ کریں.
اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے انسانی معاشرے کے لیے اگر کوئی سسٹم ہے تو وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین روش زندگی کو کہتے ہیں، سلیقہ حیات کو کہتے ہیں. معنی کیا ہے؟ جو بھی آپ کا سلیقہ ہے، جو بھی آپ کا سلیقہ ہے، کب اٹھتے ہیں، کب بیٹھتے ہیں، کب کھاتے ہیں، کب پیتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، جو بھی سلیقہ ہے آپ کا وہ آپ کا دین ہے. ہم نے 1989 میں کشا پڑھا تھا لندن میں، can we exist without religion؟ کیا ہم بغیر دین کے رہ سکتے ہیں؟ کیا؟ دین ہر ایک کے پاس ہے. حتیٰ وہ لوگ جو دہریہ ایتھسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا بھی دین ہے. ان کے پاس بھی جینے کا سلیقہ ہے، اپنے کا سلیقہ ہے، ان کے پاس بھی سسٹم ہے، ہم یہ کریں گے یا نہیں کریں گے. جو بھی انہوں نے سسٹم بنایا ہے ان کا وہ اپنا دین ہے. تو ہر شخص دیندار ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے. کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں بیک میں قرآن ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. کس سے بات کر رہا اللہ؟ نان بلیورز. کافر نان بلیورز، جو بلیو نہیں کرتے گاڈ تو اس کو کہتے ہیں نان بلیورز. اگر گیتا پڑھے آپ، توحید کی قیامت ہے. گیتا بہت زیادہ توحید کی بات ہے. خود ہندو اگر پڑھے گیتا کو، اس میں وحدانیت ہے. دین کو خراب کر دیا بات ہے. اس میں عدالت ہے، ظلم کے خلاف آواز کہنے کو کہتا ہے، عدالت کو پھیلانے کو کہتا ہے. پڑھنا چاہیے گیتا. ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم کو گیتا سے واقف ہونا چاہیے، دوسرے مذاہب سے واقف ہونا چاہیے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا. اس کو ریپیٹ کیا. کیوں؟ سرکار کے پاس آئے نان بلیورز جو ابھی اسلام نہیں لائے. بھائی ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تیرے خلاف جنگ کر رہے ہیں، تو بھی برابر بولا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، چلو کمپرومائز کریں. کمپرومائز کیا کریں؟ 1 سال تک تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو، 1 سال تمہارے خدا کی ہم عبادت. کمپرومائز. جیسے ہندو سے شادی کر لیا اور ایک دن وہ چرچ اس میں چلا گیا مندر میں، اور یہ جو ہے نماز پڑھ لی. توجہ بہت اچھی طرح سے. کمپرومائز کرو. دنیا میں کمپرومائز ہوتا. سرکار کبھی اپنی طرف سے بولتے ہیں نہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اپنی طرف سے بولتے ہیں کہ انذار کے یہ آیت ہے، یہ سورہ ہے. ان سے کہہ دیجئے جس کی میں عبادت کرتا ہوں آپ ان کی. ریپیٹ کیوں ہوا کہ 1 سال انہوں نے بات کی. اس کے بعد کا جملہ ہے نوجوان بہت اچھی طرح سے، لکم دینکم. کس سے کہہ رہا خدا؟ کفار قریش سے. لکم دینکم، یعنی کفار کا بھی دین ہے. یعنی دین بغیر انسان نہیں رہ سکتا. دین سلیقے کو کہتے ہیں، حیات کا طریقے کو کہتے ہیں. لکم دینکم، تمہارے پاس بھی تمہارا دین ہے. یعنی کفار قریش کو قرآن نے دیندار کہا ہے، دین ہے ان کے پاس. توجہ بہت اچھی طرح سے. لکم دینکم، تمہارا بھی دین ہے. بہت بہت خوبصورت ہے قرآن. یعنی آج تمام جو لوگ نان مسلم سب سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین ہے. یہ جو کہتے ہو کہ I don't have religion، یہ ناممکن ہے.
تمہارا ریلیجن کا نہ ہونا بھی ایک ریلیجن ہے جی. بعض لوگ آج کل جو پروڈکشن میں بہت سے نامور پروڈکشن ہوتے ہیں جس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے جی. لیبل جن پہ لگا ہوتا ہے جو مشہور پروڈکشن ہے اس کی قیمت زیادہ ہے. بعض وقت انہوں نے بنایا ہے نو نیم پروڈکٹ. یہ نو نیم پروڈکٹ کے معنی کیا ہے؟ اس پہ کوئی نام نہیں ہے، وہ خود ایک نام ہے. نو نیم پروڈکٹ بھی ایک نام ہے. بغیر دین کے رہنا بھی ایک دین ہے. لکم دین کفار قریش کا بھی دین ہے. ولیہ دین، میرے پاس بھی دین ہے. میرا دین اللہ کا بھیجا ہوا اسلام ہے. تمہارا دین تمہاری اپنی زندگی کا سلیقہ جو ہے وہ ہے. تو انسان ناممکن ہے کہ بغیر دین کے زندگی بسر کرے. جو بھی آپ کا سلیقہ ہے وہ آپ کا دین ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹیلی کرنا ہے. اگر میرا سلیقہ اسلام سے ملتا ہے تو مسلمان ہوں، اگر اسلام سے نہیں ملتا تو یہ میرا اپنا دین بنایا ہے میں نے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. تو یہ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اسلام سے ملانا ہے. اسلام سونے کو بولتا ہے، اسلام اٹھنے کو بولتا ہے، اسلام کھانے کو بولتا ہے، کیا کھانا ہے، کیا کیسے سونا ہے، کیسا لباس پہننا ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں، اس قرآن میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں، ہر چیز موجود ہے. اور اگر سمجھ میں نہیں آتی، قرآن مجمل ہے، تفصیل کیا ہے؟ سیرت نبی اور آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام. مولانا یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ میری طرف سے نہیں، میں کوشش پھر قرآن سورہ نحل، قرآن کا 16واں سورہ 44ویں آیت جا کے پڑھیے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہے رسول ہم آپ پر کتاب نازل کرنا. یہ کتاب ہر ایک کے پلے پڑتی نہیں ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کا فریضہ ہے کہ قرآن نازل ہونے کے بعد ان کو بیان کیجئے. مبین بنی ہے، اسپیکر بنی ہے، اسپوکس مین بنی ہے قرآن کے، کہ اسپیکر بنی ہے، سمجھائیے. مثلا فجر کی 2 رکعت قرآن میں کہاں ہے؟ نہیں ہے. ظہر کی 4 رکعت قرآن میں کیا ہے؟ نفل 34 رکعت، فرض 17 رکعت کہاں ہے قرآن میں؟ 5 بار پڑھو قرآن میں نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ میقات وقت ہے نماز کا، 5 بار نماز پڑھو. 5 مرتبہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. کس نے بیان کیا یہ؟ اللہ. صلاۃ، سرکار نے بتایا نماز کو کیسے قائم کرنا ہے. حسین دین ہے. کہاں سے کہہ دیا حسین دین ہے؟ اس لیے کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. سلام کر رہے ہیں کس کو؟ نصرت کرنے والوں دین کی. یعنی حسین کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انصار. نصرت کرنے والا دین کا کون؟ امام حسین. دین کون ہے؟ حسین ہے. نصرت کرنے والے انصار ہیں. قرآن اٹھائیے سورہ صف، جمعے سے پہلے جو سورہ ہے وہ سورہ صف ہے. بہت ہی مزیدار، ہر سورہ مزیدار ہے. اس سورے میں حضرت عیسیٰ نے کہا کونو انصاری الی اللہ، تم لوگ میری نصرت کرو، مگر جب میری نصرت کرو گے، میری مدد کرو گے تو میری نہیں رہے گی،
سمجھے اچھی طرح سے، میری مدد میری کمک میری نہیں رہے گی. قالوا نحن انصار کرتے ہیں. اللہ کیا کرتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے. نازل کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ لا تخافوا، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں. جی تمہارے سائنٹسٹ تمہارے ڈرو نہیں، تمہارے جنرلس تمہارے ڈرو نہیں، تمہارے اندر آگے ڈرو نہیں، تم ثابت قدم رہو، فرشتے تم پر آئیں گے، دشمنوں پر کچھ ہو. ابشر، اس کے بعد بشارت، ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عزیزان گرامی، آج شب عاشور ہے. میں نے 2 دن سے مسلسل کہا ہے کہ اگر ہم غسل نہیں نسلیں ہماری نئے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں میجورٹی ہیں جوان بچے، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، دین پر باقی رکھے. آرگنائز کیجیے اپنے آپ کو، کمفرٹیبل زون میں مت جائیے کہ بس مجھے نوکری مل گئی بس الحمدللہ. یہ کمفرٹ زون میں کبھی نہیں جانا چاہیے. آرگنائز کیجیے، بہتر سے بہتر زندگی کو گزاریے. کیسے کریں گے؟ آرگنائز سے. کربلا ایک جملہ میں نے کہا تھا، کربلا ایک ویل آرگنائزڈ موومنٹ کا نام ہے، اور اس کے لیے اشرے چاہیے 1-2 دن میں. کربلا is a well organized movement. کربلا ایک ویل آرگنائزڈ تحریک ہے. ایسے نہیں کہ چلے گئے امام صاحب شہید ہونے، اگر ایسا ہوتا تو آج تک یہ کربلا کا تذکرہ نہ ہوتا. یہ جو کربلا کا تذکرہ کشمیر میں یہاں پر جنگل کے نارتھ کے اوپر پہاڑیوں کے بیچ میں حسین کہہ رہے ہیں، نیوزی لینڈ میں حسین کہہ رہے ہیں، اور آسٹریلیا میں ادھر جائیے وینکوور میں کینیڈا میں، ایسٹ سے ویسٹ تک سینٹر میں، نارتھ سے افریقہ کے جنگل میں، ہر طرف حسین حسین ہے. تو پتا چلا حسین نے ایسا آرگنائز کیا تھا. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. غدیر کے واقعے کو سارے مسلمانوں نے لکھا. یہ ایک ایسی اتھینٹک واقعات ہے جس کو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. تواتر کہتے ہیں، چین آف نیریشن، اوپر سے لے کے اب تک اتنا زیادہ ہے کہ علامہ طارق جمیل صاحب قبلہ پاکستان کے سنی عالم، انہوں نے کتابیں رکھ کے یہ کہا کہ جی ہاں غدیر ہوئی، من کنت مولا. مصباح الٹرسٹ کے، مصباح القرآن ٹرسٹ کے لیڈر ہیں جی طاہر القادری، علامہ طاہر القادری. انہوں نے بھی کتابیں رکھ کے کہا کہ غدیر ہوئی، من کنت مولا ہوا.
صل علی محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صل علی پروردگارہ ہمیں حسینی بنا دے، مالک مسلمانوں کو دیندار بنا دے، مسلمانوں کو حسینی بنا دے، پروردگارہ سب کو متحد و اتفاق و توفیق عنایت فرما، ہمیں بکھیرنے والے صہیونی نظام کو بکھیر دے، پروردگارہ تو بہت غالب آنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ علامہ پاکستان، علامہ طارق جمیل صاحب پاکستان، ہندوستان کے بڑے عالم سلمان سید سلمان ندوی صاحب حسینی، انہوں نے جزوہ لکھا ہے غدیر سے متعلق۔ غدیر سرکار کتنے دنوں بعد اس دنیا سے رحلت کر گئے؟ 18 غدیر، 18 ذی الحج، 18 محرم 1 مہینہ، 18 صفر 2 مہینے، 28 70 دن میں سرکار اس دنیا سے گئے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے۔ کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ تو مشہور ہے، اگر کنزرویٹیو فگرز کو جائیں 80,000 ہے، انہیں بعض لوگوں نے 80 کہا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 80,000 80,000 کم سے کم مسلمان حاجی موجود تھے جب یہ اعلان ہوا۔ سرکار اس دنیا سے اعلان کے بعد کب گئے؟ 70 دن میں اتنا بڑا اعلان بھول گئے۔ بعض لوگوں نے جو غدیر کا انکار کیا ہے یہ دلیل یہی دیتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ 80,000 کا مجمع ہو اور 70 دن میں بھول جائیں۔ ہم کہتے ہیں بھیا ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں قرآن سے جواب لیں، جی قرآن ہمیں جواب دیتا ہے تو جواب لیتے ہیں۔ حضرت وعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها ب10 فتم میقات 40 لیلہ، سورہ اعراف کی آیت، بہت ہی خوبصورت۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا میرے پاس آؤ بات کرنے کے لیے، مناجات تمہاری بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے، تمہاری دعائیں مجھے بہت پسند ہے، لیٹس یو اینڈ می، آجا تم اور ہم کتنے دنوں کے لیے؟ 30 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا، کہا میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے دوران تم لوگ اس کی بات مانو، اگر اس کی بات مانو گے تو دین پر باقی رہو گے، جو یہ بولے وہ سنو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 30 دن ہو گئے حضرت موسیٰ کو، لوگ معلوم ہے کہ وعدہ کر کے گئے ہیں آ جائیں گے 30 دن۔ وہاں اللہ کو اتنا پسند آیا مناجات حضرت موسیٰ، اللہ نے 10 دن ایکسٹینڈ کر دیا۔ جی پہلا دن آیا، حضرت موسیٰ نہیں آئے تو بولے او گڑبڑ، سم تھنگ فشی، جی 10% نکلے شک میں۔ حضرت ہارون کہہ رہے تھے نہیں بھائی یہ امتحان ہے، ذرا صبر کرو، آنے والے ہیں، گھبراؤ نہیں، آنے والے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ آج بھی ہمارے کیا کہتے ہیں، آ رہا امام گھبراؤ نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سرکار نے کہا کہ وہ میرا آخری فرزند آئے گا، آئے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یقیناً آئے گا۔ دوسرا دن آیا، پھر 10% گئے۔ 10 دن میں مونوتھس کمیونٹی پولیتھس ہو گئی، 10 دن میں موحد کمیونٹی مشرک ہو گئی۔
حضرت موسیٰ کی قوم 10 دن میں مشرک ہو گئی. جب حضرت موسیٰ کی قوم مشرک ہو سکتی ہے، مسلمان بھی 70 دن. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سسٹمیٹک ہے، کہیں اور سے نہیں، قرآن سے. قرآن 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 بات کر رہا، قرآن اپنی بات کرتا. توجہ بہت اچھی طرح سے. ولایت امیر المؤمنین، لیڈرشپ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کتنا اچھا ہے. ہر ایک مسجد میں ہر ایک مولوی بولتا ہے، تفریقہ وہی کرتا ہے. سب کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. عجیب و غریب ہے قرآن. اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت کی وجہ سے تم یہ جو بکھرے ہوئے دانے تھے ایک تسبیح میں آ گئے. کون سی نعمت ہے وہ؟ نعمت رسالہ. سرکار جب آئے تھے مکے میں سب بکھرے قوموں میں بکھرے ہوئے تھے. سرکار نے سب کو اسلام کے تلے جمع کر دیا، سب لوگ مسلمان ہو گئے، سب لوگ متحد ہو گئے. یہ نعمت رسالت ہے. رسالت کی نعمت نے ان کو پرو دیا جو دانے بکھرے ہوئے ہیں. غدیر میں سرکار نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس کے بعد قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. روٹی پانی نہیں، یہ ولایت ہے. ادھر رسول جا رہا ہے یا امام آ رہا ہے، جس طرح سے رسول کے ساتھ رہے اس کے ساتھ رہو تو کبھی تباہی نہیں ہوگی. میں آج مثال دے رہا تھا، مثال اچھی طرح سے. 2 لائنیں اگر جا رہی ہیں، 2 پیرلل لائنیں، ایک لائن اگر 1 سینٹی میٹر ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ جتنا آگے بڑھیں گے فاصلہ. ہاؤ ٹو ریکٹیفائی، کس طرح سے صحیح کریں کہ گو بیک ٹو دی پوائنٹ آف ڈیویشن. جہاں سے منحرف ہوئے وہاں پہنچ جاؤ، پھر لائن بن جائے گی. اسی لیے سرکار نے کہا جو آگے بڑھے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو نہیں آئے ان کا انتظار کیا جائے. ولایت 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 وہ نقطہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی ہے. آج فلسطین کے چاروں طرف کتنے مسلمان ہیں؟ تو پھر کیوں نہیں؟ اگر امام خمینی نے کہا تھا ایک بالٹی پہ 1 گلاس پانی ڈالے تو بہہ جائے سب مل کے، اب ملتے ہی نہیں. کیوں ملتے نہیں ہیں؟ ولایت نہیں ہے. جس دن ولایت کے اندر میں آج کامیابی بتا رہی ہے دنیا کے سامنے، جس نے غدیری ولایت لی تھی اس نے ڈٹ کے کھڑے ہو کر کے بتایا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے مگر ہم ایک طرف ہونے والے نہیں ہیں. مظلوم کا ساتھ دیں گے، ہم ختم ہو جائیں لیکن مظلوم کی نصرت کریں گے. بہت ہی اہم مرحلہ ہے. اسی لیے جب یہ ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں فلسطینیوں کی مدد ہے. ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن نے کہتا فلسطینیوں کی مدد کرو. کیوں نہیں مدد کرتے ہم لوگ؟ اگر کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے فلسطین کی مدد کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ توجہ بہت اچھی طرح سے، ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے مسلمان بھی رہے ہیں، ساتھ دیے، شہید ہوئے ہیں. ٹھیک، تاریخ ہے یہاں سے لے کر پورے ہندوستان کی تاریخ ہے جو برٹش کو بھگانے کے لیے. انگریزوں کو بھگایا، انگریزیت بھاگی نہیں. جی اگر ہم کبھی ایئرپورٹ وغیرہ میں ہم جاتے ہیں، پینٹ شرٹ میں عموماً رہتا ہوں میں، لوگ سمجھتے سیدھا سادہ، حقیقت میں سیدھا سادہ ہوں، کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، اور ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی میں نے انگلش کا ایک جملہ کہا فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. ستار العیوب قاضی الحاجات، استغفر اللہ ربی. میں کہتا ہوں کہ انگریزوں کو بھگا دینا آسان ہے، انگریزیت کو بھگانا بہت مشکل ہے. اسلام کہتا ہے آزاد ہو جاؤ، تمہاری ہتھ کڑیوں کو نکالو، آزاد ہو جاؤ، اللہ کی خدمت میں چلے جاؤ. صلوات پڑھیے.
وہ غدیری ولایت منظم ہونے کو کہتی ہے. آپ لوگوں سب سے کچھ جو تاجر ہیں منظم ہو جائیے اور بہتر تجارت کر سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ ہیں منظم ہو جائیے. آپ کی اگر گریڈز کم ہیں بہترین گریڈز ہو جائیں گے. اگر آپ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں کس طرح سے کامیاب ہونا آپ کر سکتے ہیں. آرگنائز کریں. روز عاشور شب عاشور آج شب عاشور ہے کتنا آرگنائز ہے. مولا نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. کربلا از ویل آرگنائز مومنٹ. کیا کیا تھا رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ مناجات کے لیے اللہ سے کمیونیکیشن کے لیے. اسپریچویلٹی روحانیت انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے. اگر روحانیت نکل جائے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اگر مسجد میں جا کر نماز میں لطف نہیں آتا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اسپریچویلٹی نمبر 1 پورشن کیا تھا مولا امام حسین کا. تبری بہت بڑا ہسٹورین ہے. وہ لکھتا ہے جس کو دونوں مسلمان پورے مسلمان مانتے ہیں حتی غیر مسلم مانتے ہیں. ہی واز اے ہسٹورین. ہسٹورین کا کوئی مذہب نہیں. وہ دقیق بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کربلا کے میدان میں یعنی جنگ کے میدان میں جس طرح سے کربلا میں عبادت ہوئی ہے تسبیح و تحلیل کی آوازیں ایسی آئی ہیں ہم نے دنیا میں کسی جنگ کے میدان میں ہم نے نہیں دیکھا. دویٌ کا دوی النحل جس طرح سے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آ رہی ہے اسی طرح سے خیمہ امام حسین سے اصحاب کے خیموں سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ آوازیں عبادت کی ایسی کہ کوئی سن نہیں سکے اتنی مزیدار. تو امام حسین سبق دے رہے ہیں اگر میرے بننا ہے تو اسپریچویلٹی کو چھوڑو نہیں, روحانیت کو چھوڑو نہیں, عبادتوں کو چھوڑو نہیں. عبادت بھی اسی معیار کی عبادت ہونا چاہیے. عبادت کیا ہے؟ کٹ آف کر دینا ہے دنیا سے, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. وہ اخلاص کے اس میدان میں پہنچنا ہے کہ جہاں پر ساری اولاد کو سب کو ہٹا دینا ہے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب یہ ہے دین. کٹ آف ہو جانا, دنیا سے کٹ آف ہو جانا اس کی بار. اسی لیے اللہ تعریف کرتا اس شخص کی جو نماز شب کو اٹھتا ہے تتجافا عن المضاجع. گرم بستر, پہلو گرم, بیوی کا یا شوہر کا سب بہترین گرم ہے مگر سب چھوڑ کے بارگاہ ہے. ابو علی سینا کا نام سنا ہے؟ یعنی دماغ انسانی تھا وہ. آج میڈیکل سائنس کا جو بنیادی باتیں بتایا ہے وہ آج بھی باقی ہے. بلڈ پریشر سے متعلق جو فاؤنڈیشن ڈال کے گیا ہے آج بھی وہی ہے, اس کو کوئی ہلا نہیں سکا. ابو علی اتنا. تو اس کے ساتھ ایک دوست ہو گیا تھا قریب. اس نے دیکھا یہ شخص عجیب و غریب ہے, یہ نابغیر روزگار, اتنا علم ہے. اس نے کہا کیوں نہیں تم اعلان کر دیتے میں نبی ہوں, اتنا علم تمہارے پاس ہے. اس نے کہا اچھا. سردیوں کی رات تھی, آپ لوگ سردی سے واقف ہیں. برف باری باہر جب ہوتی ہے تو کتنی قیامت ہوتی ہے. بلینکٹ سامنے اگر اگیٹی جل رہی ہے تو وہ کوئلہ جل رہا ہے, گرمی ہو رہی ہے. تو سردیوں کا زمانہ تھا, اگیٹی جل رہی تھی اور وہاں پر سونے سے پہلے انہوں نے ایک لوٹا بھی رکھ دیا تھا تاکہ ذرا سا پانی گرم ہو جائے, فجر میں وضو کے لیے اٹھے. جی صبح نماز سے پہلے ابو علی سینا نے کہا ذرا سا وہ لوٹے کو لا دو بھائی, اتنے تو میرے دوست ہیں. اس نے کہا آپ میرے سے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ میں اچھا سر ہاں جی بلینکٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, لیٹا ہوا ہوں, آپ مجھے اٹھانا چاہتے ہیں جی. تو انہیں مطلب ہے کہ وہ اٹھنے کو تیار نہیں ہوا. وہ شخص جو اٹھنے کو تیار نہیں ہوا, جیسے ہی اللہ اکبر مؤذن کی آواز آئی
اس نے سب کو چھوڑ کر کے مسلح پہ آ گیا کہ 1400 سال کے بعد بھی اللہ اکبر کا یہ اثر ہے تو میں کہاں سے تو میرا اثر تمہارے پر ہوا ہی نہیں ہے. وہ ہے اثر تتجافا عن المضاجع. اسپرچویلٹی کو ایزی مت لو. آپ کی زندگی میں اہل بیت علیہم السلام سرکار سے لے کر کے تمام معصومین کی حیات میں ان کی زبان ہمیشہ ذکر کے لیے تسبیح و تحلیل میں رہتی تھی، بیکار نہیں رہتے تھے. جب بھی ہم بیکار رہے کچھ نہ کچھ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سبحان اللہ، سبوح قدوس، ذکر جاری رہے. آپ کو برکتوں سے اللہ نوازے گا. آپ دور رہیں گے ان چیزوں سے جن سے دور ہونا چاہیے. انسان مسلسل ذاکر رہے، ذکر کرتے رہے. ایک حصہ مولانا کائے کے لیے رکھا تھا مناجات پروردگار کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے. اب آئیے اس میں بہت کام کرنا ہے. صلہ رحم دین اسلام. قطع رحم کو اس قرآن نے منع کیا، حرام کہا ہے. مثلا بھائی، چھوٹا بھائی ہے اور چند دنوں سے بات نہیں کر رہا ہے. بڑا بھائی کہتا ہے یہ چھوٹا میرا، یہ مجھ سے بات نہیں کرتا، میں بھی اس سے بات نہیں کرتا. یہ نہیں ہے. سل من قطع کا، جس نے تجھ سے رشتہ توڑا ہے اس سے تو رشتہ جوڑ لے. تو اپنا بڑپن بتا، بچے کو سینے سے لگا، بھائی کو سینے سے لگا، کوئی بات نہیں. ہوئی ہے ہم لوگ کو اگر غلطی ہوتی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. قطع رحم اچھی چیز نہیں ہے. یہ اسپرچویلٹی کا امپیکٹ جو بتا رہے ہیں ہم لوگ، تو غیبی امداد. یہ دیکھیے غیبی امداد، حدیث سنا رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اگر کسی کی حیات 30 سال باقی ہے، یعنی ہی ول بی ڈائنگ آفٹر 30 ایئرس. اگر کوئی 30 سال کی حیات باقی ہے، وہ کہتا ہے مجھے رشتہ داروں کی ضرورت نہیں، قطع رحم کرتا ہے، اللہ اس کی 30 سال کی حیات کو 3 سال کی کر دے گا. میری زندگی میں بعض واقعات کو میں نے بہت نوٹ کیا ہے. ہمارے پہچاننے والوں میں جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، ایک نوجوان شاور میں گیا، گر گیا، ختم ہو گیا، انڈر 30. وہ خاندان، وہ گھر جو ہے مجھ سے بہت زیادہ آنا جانا رہتا تھا. بہت میں متاثر ہوا. میں ریسرچ کرنے لگا. ان کے والد سے معلوم ہوا کہ 2 سال سے وہ باپ سے بات نہیں کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہی علت، لیکن یہ حدیث کو جب ملاتے ہیں، انسان کے ہارٹ کا پمپ جو ہے، یہ پمپ جو ہے ہارٹ، خیالات پہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے. سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ صرف غذا نہیں ہے، آپ کی تھنکنگ بھی ہارٹ کے پمپ میں اثر کرتی ہے. میں کہتا ہوں میں رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھتا، نہ، آپ کے ہارٹ میں کمی آ گئی ہے. سم تھنگ جو نکل رہا ہے مواد، وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے سائنٹیفک طور پر. تو جو لوگ قطع رحم کرتے ہیں ان کی حیات 30 سال سے 3 سال کی ہے. اگر کوئی 3 سال میں مرنے والا ہے، ایک دن جانا ہے سب کو، ٹھیک، لیکن وہ صلہ رحم کو بڑھا دیتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر دیتا ہے، اللہ اس کی 3 سال کو 30 سال کی کر دے. یہ دین ہے، یہ ریلیجن ہے، اور یہ مذہب ہے جو انسان کو جوڑ کے رکھتا ہے. یہ شیطنت ہے جو جدا کرتی ہے. یہ شیطان ہے آپ کو ان یوقع بینکم عداوۃ والبغضاء. شیطان کا کام ہے عداوت بڑھانا، بغاوت بڑھانا. اسی لیے شیطان سے ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے. کبھی رشتہ داروں سے، مولا نے شب عاشور سکھایا، پہلے اللہ کی عبادت، دوسرے رشتہ داروں سے. کیسے؟ خیمے لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کا خیمہ ہے، اپنے ازواج کا بھی، اپنی بہن کا بھی. ایک ایک خیمے کے سامنے جاتے ہیں، جی، کھڑے رہتے ہیں. زینب کے خیمہ کے سامنے کھڑے رہے. زینب اور محمد کو بٹھائے ہوئے، اے بیٹو، کل مامو جان پر بڑا امتحان ہے. جی، اپنی جانوں کا عزیز نہیں کرنا.
تم جعفر طیار کے پوتے ہو. معلوم ہے تمہارے دادا کون تھے؟ جنگ موتا میں انہوں نے ایسی جنگ کی کہ اللہ نے ان کو اپنی برکتوں سے نوازا ہے. وہ آسمان میں طیار یعنی اڑتے ہیں. ان کو اللہ نے 2 پر عنایت فرمائے. دونوں ان کے شان قلم ہوئے. بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں کل اپنی جان کو عزیز نہ کرنا. کون؟ ماں. 1400 سال بعد پھر یہ جذبہ تیار ہوا ہے تو یہاں اسلامی جمہوریہ میں. ابھی حال ہی میں جس نے بیٹے کو کھویا تھا اس نے کہا ہے میرے 2 بیٹے ہیں, ان دونوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسے ہزاروں واقعات ہیں. جب عراق و ایران کی جنگ چل رہی تھی ہم ایک شہید کے گھر میں گئے جس کے 6 بیٹے یا 7 بیٹے تھے. 6 شہید ہو گئے تھے, 1 بیٹا باقی تھا. ہم جب داخل ہوئے تو وہ استقبال کے لیے گھر پہ دروازے پہ تھا. اس نے کہا اس بیٹے کو بھی میں نے وصیت کی ہے. اور آخری بیٹے نے کہا اپنے بھائی سے اس بندوق کو نیچے نہیں رکھنا, اسلام کی حفاظت کے لیے جان دے دینا. امام حسین تعجب کرتے ہیں کہ ماں بٹھا کر کے بچوں کو کہہ رہی ہے کہ اپنی جانوں کو عزیز نہ کرنا. آگے بڑھے. فروہ قاسم کو بٹھائے, کہہ رہی ہیں کہ کل چچا پر امتحان کا وقت ہے, اپنی جان کو تم عزیز نہ کرنا. معلوم ہے تمہارے بابا کیا کہتے, کیا وصیت کی تھی تمہارے بابا نے؟ تمہارے بابا کتنے جوانبر تھے معلوم ہے تمہیں؟ بتا رہی ہیں تاریخ. کل امتحان ہے چچا باپ, اپنی جان کو عزیز نہ کرنا. امام حسین پریشان ہو, آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں سر کو. پروردگارا ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ بچے پھلیں بڑھیں صحت سلامت رہیں. یہ کیسی مائیں ہیں جو اپنی جانوں کو یہ کیسی مائیں ہیں کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو کہ تم قربان ہو جانا. کیا انہوں نے بتا کیا جاتا میرا بیٹا بچو حسین کا میرا بیٹا, حسین کا بیٹا, حسین کتنی قیمت ہے, میرا بیٹا ختم بن جائے. حسین یہ کہہ رہے تھے اسلام کی اتنی قیمت ہے میں ختم ہو اسلام. میرا خاتمہ ہو جائے مگر بڑھے تو ایک آواز آ رہی رونے کی, لیکن سامنے یہ بہنوں کلثوم ہے جس کی امام حسین حضرت سے ملاقات کر خیم داخل ہوئے, روزہ کر بیٹھ گئے. پر امتحان کا وقت ہے, ایک اپنی جان کو قربان کرتا ہے. ہوتی تو ہاتھوں کو جوڑا ایسا موقع ہے تیسرا مرحلہ 2-3 مرحلہ شب عاشور تحریک آرگنائزڈ موومنٹ کا نام ہے کربلا. اللہ کی اس کے بعد رشتہ داروں کا نہیں, بات سے تو بھائی سے بات کرو. رشتہ داری کو پیسہ آ گیا بلا دیا, رشتہ داروں کو بھی بلا دیا. سنا کوئی رشتہ داری بات ہے جس سے نازل ہوتی ہیں. ہم نے کے بیان سمجھایا اس کا حصہ وہ ہے فوج کی تیار کرنا ہے. حالانکہ کم لوگ ہیں لیکن
کرنا قرآن کی آیت ہے کامن فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرہ ہے کہ لوگوں نے بڑے پر چاروں طرف میں لوگوں میں تو مومن اگر مومن ہے کثرت کرتا نہیں ہے، اگر مومن ہے اپنے ایمان کو قوی کرتا ربنا ثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین مالک جماعت ہم یہ جو صفا نامہ فریضہ اللہ قبول شورا ہم اس چیز کو اچھی طرح اللہ میں توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی السلام علیکم ہاں شب عاشور ہے، رونے کی رات کرنا ہے۔ کون سا یاد دلاؤں آپ کو میں کیا یاد دلاؤں نہیں میں سب سے مشکل ترین حسین کی کون سی میں سب کچھ ختم سید سادات کے پاس آئے، ہم لوگ 12 امام پہلے اپنی امام کو آنے والے جس طرح کرتے ہیں جس عالم میں حسین نے امام کو دیا ہے، جس عالم میں سید سجاد نے امام کو دیا ہے، کسی نے دیا ہے سجاد کی ہے کہ میں نے دیکھا جب بابا میرے پاس آیا لباس ہو چکی تھی
مردوں میں صرف تم ہو یا میں ہو ہی جا رہا ہوں، میری امامت تمہارے حوالے، کہ پلٹ کر مدینے جانا چاہنے والوں کو سلام کہنا اور کہنا جب کبھی پانی پینا۔ جب کبھی پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا، جب کبھی کسی غریب کا قصہ سننا ہمارا تذکرہ کر لینا۔ سینے سے امام سجاد کو سینے سے لگایا، پھر سید سجاد نے پوچھا بابا کیا آپ نے تعارف نہیں کروایا، ان کو بتایا نہیں آپ کون ہیں؟ کہاں بیٹا میں کہتا رہا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا لاڈلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان حاوی ہو گیا ہے، اب ان پر اللہ کا ذکر کام نہیں کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں صرف دو ہی کل ہی کا دن، اب کیا باقی ہے؟ کتنی تیزی سے گزر گیا عشرہ۔ مجلس ہوتی ہے، بی بی آتی ہے کہتی ہے خدایا رونے والے کی گودی سلامت رکھ۔ میں کہوں شہزادی دعا دیجئے مال و منال کی، جاہو حشم کی، یہ گودی کی سلامتی کی کیوں دعا دے رہی ہیں؟ عجب جواب ملے، تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی۔ اسی شب عاشور کے واقعات میں نفس المحموم شیخ عباس قمی کی مصائب کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے، راوی خود امام سجاد ہے۔ شب عاشور تھی، گوشے میں خیمے کے میرا بابا تلوار کو صاف کر رہا تھا، میری پھوپھی اماں میرے بازو بیٹھ کر کے تیمارداری کر رہی تھی، اور بابا اشعار پڑھ رہے تھے، یا دنیا یا دنیا کم لک من خلیل کم لک من الاشراق والاسیل، اے دنیا کیا دنیا ہے، کتنے دوستوں کو تو نے چھین لیا، کتنے بچوں کو تو نے یتیم کر ڈالا، کتنے بھائیوں کو تو نے جدا کر دیا، اور بدل کو بھی تو راضی نہیں ہوتا، اس کی وجہ وہ چلے جائے، اس کے بجائے وہ چلا جائے، تو بدل کو بھی راضی نہیں ہوتی، سب کا یہی راستہ ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ میں نے اشعار سے سمجھ لیا یہ بابا کی آخری رات۔ میں ان اشعار سے اندازہ لگایا یہ بابا کی آخری رات ہے، جہاں میں سمجھا میری پھوپھی اماں بھی سمجھ گئیں کہ یہ آخری رات ہے۔ اٹھی زینب، آگے بڑھی، پیروں پہ چادر آئی، پھر گری، پھر اٹھی زینب، پھر آگے بڑھی، پیروں میں چادر آئی، پھر گری، پھر اٹھی زینب، 3 مرتبہ قریب بھائی کے آئے، ماں جائے، کل کا دن ٹل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے کہا نا کل ہم جا رہے ہیں، یہ ٹلنے والا دن نہیں ہے۔ جناب زینب نے منہ پہ تماچے مارے، الیوم مات جدی، الیوم ماتت امی، الیوم مات ابی، الیوم مات اخی، آج میرا نانا مر گیا، آج میری ماں مر گئی، آج میرا بابا مر گیا، آج میرا جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ بہت اہم مسائل ہیں، توجہ۔ جناب زینب اتنا اپنے اوپر لیا کہ بے ہوش ہو کے گری۔ اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، بہنوں کی دعائیں لیجئے، بہن کے ساتھ جائیے، بیٹھیے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ بہن بے ہوش ہو جائے تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟
جی کیا کرتے ہو؟ کہا پانی لاؤ بھی، پانی لاؤ، جلدی چھڑکو، اے حسین تو ایسا غریب ہے، بہن تیری بے ہوش ہے، پانی کا قطرہ امام حسین نے زینب کے سر کو گود میں لیا، آنسو کے قطرے گرے رخسار زینب پر، زینب نے آنکھیں کھولی، بھیا نہ رونا، تیرا رونا ماں کو پسند نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ سب سے مشکل مرحلہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے الوکیٹ کیا ہے بہار الانوار میں ایک پورشن جس میں مقتل امام حسین لکھا۔ وہ کہتے ہیں لکھتے لکھتے مجھے ذہن میں آیا کہ مولا حسین پر سب سے زیادہ مصیبت کب گزری؟ اصحاب کی شہادت، علی اکبر کی شہادت، عباس۔ لکھتے لکھتے نیند آ گئی، خواب میں دیکھا بی بی آئی ہیں، مجلسی میرے بیٹے کی بڑی مصیبت لکھنا چاہتا ہے، میرا بیٹا بڑا شجاع تھا، اس کو علی اکبر کی شہادت اس کے لیے عظیم نہیں تھی، عباس کی شہادت اس کے لیے عظیم نہیں تھی، میرے بیٹے کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ گھر سے نکل رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ کر کے پوچھ رہے تھے مولا کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ جب وہ رخصت ہو کے نکلنے لگے، چاروں طرف بیبیاں ہیں، سب رو رہی ہیں۔ امام حسین نے کہا زینب و ام کلثوم علیکن منی السلام، میرا آخری سلام قبول کرو، میں جا رہا ہوں۔ ہاں ہاں زینب، اب جانے کے بعد اب مصیبت کے دن آنے والے یہ ریالٹی آن دا گراؤنڈ یہ ہے، اب تماچے لگنے والے ہیں، اب چادر چھننے والی ہے، بازوؤں میں رسی آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری ہمت دلائی، زینب تم پلٹ کر نانا کے پاس جاؤ تو ہماری باتیں سنا دینا ہم پر کیا گزرا۔ جزاکم ربکم۔ حمید ابن مسلم رپورٹر ہے کربلا میں، وہ کہتا ہے کہ ہر شہید جب خیام سے نکلتا تھا اس کی کیفیت میں دیکھتا تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ حسین نکل رہے تھے، خیام کا پردہ کبھی اٹھتا جاتا تھا، کبھی بیٹھتا جاتا تھا، کبھی بیویاں لپٹ جاتی تھی، کبھی بچے لپٹ جاتے تھے۔ امام نکلے، ترکت الخلق ترن فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک، پروردگارہ تیری محبت میں نے سب کچھ دے دیا، اب میرے بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات۔ اجرکم علی اللہ۔ باہر نکلے فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، یا ابطال الصفا وفردان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، صبح سے مولا 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 کہتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ میں مدد کے لیے پکار رہا ہوں، کوئی آتا کیوں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ زینب سمجھ گئی، جب بھی شہید کوئی جاتا تھا کوئی نہ کوئی سوار جا کرتا تھا، اب حسین سوار ہونا چاہتا ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، رکاب کو تھاما، اے میرے ماں جائے میں سوار بس آخری روایت نہ مقتل نہیں پڑھ سکوں گا میں، حالانکہ پڑھنا چاہیے انشاءاللہ۔ امام گھوڑے پہ سوار ہوئے، امام نے تھپکی دی، چل بھائی چل، آخری خدمت ہے، آگے بڑھو۔ گھوڑا آگے بڑھتا نہیں،
امام نے کہا بھائی آگے بڑھ، اب اس کے بعد زحمت نہیں ہوگی۔ بے زبان نے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا دیکھا؟ 4 سالہ بچی سمو سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے اے ذوالجنا بابا کو مقتل میں نہ لے جا، جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا، اے ذوالجنا نہ لے جا۔ امام نے بیٹا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا ذرا اتر جائیے۔ حسین اتر گئے، کہا بابا ذرا لیٹ جائیے تاکہ سینے پر میں آخری مرتبہ سو لوں۔ امام نے بچی کو تسلی دینا شروع کیا، آج کے بعد تم کو یتیموں جیسی زندگی بسر کرنا ہے۔ بچی نے پوچھا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ایک بیٹی جس کا باپ غربت میں مرا، تھوڑی دیر میں بچی نے کہا جائیے جائیے خدا حافظ۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا دادی نے کہا بچی چھوڑ دے، بیٹا مجھ سے مل۔ صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ